اچھا حافظ صاحب، آج کل آپ کو پروفیشنل جگتوں میں بڑا ہاتھ سیدھا ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے ایک بندہ جو آپ کی میمیکری کرتا ہے تو کیوں نہ تھوڑا جہا بدلا ہو جاوے، یہو جہا بندہ کی ہوندا ہے؟ سنگر ہے تے کچھا پا کے ماں دی شان ہٹ ہوئی. میں لالا جی سے کہوں گا، لالا جی کچھ شعر سنائیں. جی بد تہذیب کافی جی. جنید بھائی آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ اچھا یہ خارش کا انہوں نے حافظ بھائی نے علاج کروا لیا، جب سے آئے ایک دفعہ بھی نہیں ایسے کیا. انہوں نے تو کر لیا لیکن میں لا علاج ہوں. نہیں، تم کو انہوں نے یہ دوائی میرے میڈیکل سٹور سے ہی لی ہے، اس کے بعد چھوڑا ہے. عرض کیا ہے کہ جب میں شہر کی روشنیوں کو چھوڑ کر واپس لوٹا تو پورے گاؤں کی روشنی جا چکی تھی. ایک بزرگ کو کہتے سنا تھا کہ گاؤں کا ٹرانسفارمر سڑ گیا ہے. سارے گاؤں نے چندہ جمع کر کے دیسی گھی ڈالا، وہ دیسی گھی بھی سڑ گیا. اب اس دیسی گھی سے نہ ہی پکوڑے بن سکتے ہیں نہ سموسے. میں واپس شہر کو پلٹا، دروازے پہ جا کے دیکھا تو وہ خسرا تالا لگا کے صحرا کی طرف چلا گیا. بہت اچھا اللہ تعالیٰ بہت اچھا کیا ہے. تاش والے کنگ تو گھر دے فیصلے کرائے ہوندے نے، بہت آلہ کلام. کیا کہنے ہیں، بہت اچھے. اور ایک اور آپ کی نظر ہے کہ سنا ہے اس کی گلی میں جو بھی جاتا ہے پھنس جاتا ہے. سنا ہے اس کی گلی میں جو بھی جاتا ہے پھنس جاتا ہے. سنا اس کا باپ روز تازہ سیمنٹ گلی میں پھینک دیتا. بہت یہ بہت اچھا تھا. لیبر ڈے دے پیو نو مس یو کیا ہوندا ہے، بہت اچھا کلام تھا. اچھا حافظ صاحب، جنید صاحب تواڈے سامنے بڑے معزز بنے بیٹھے ہیں، ذرا ادھر بھی آؤ نا. جنید صاحب ہیں ہمارے لیے معزز. جی بڑا جی. کنجسٹڈ گڈریا ہوندا ہے ماشاءاللہ. آپ کو پتا ہے میں واقعی گڈریا ہوں، مجھے بکریاں پالنے کا بہت شوق ہے. اچھا حافظ صاحب، ہماری خواہش تو ہوگی کہ ہم آپ سے وہ کلام سنیں جو بہت کم سنا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ لالچ ہے کہ جو اتنا موسٹ پاپولر ہے وہ کیسے چھوڑ دیں. تو پلیز ذرا. ہاں میں سناتا ہوں کہ گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا، کام پر بھی نہیں جا رہا، اچھا. جانے کیا خوف ہے جو تجھے چوم کر بھی نہیں جا رہا. رات کے 3 بجنے کو ہیں یار، یہ کیسا محبوب ہے جو گلے بھی نہیں لگ رہا اور گھر بھی نہیں جا رہا. اور بھی شعر ہیں کہ زندگی بھر پھول ہی بھجواؤ گے یا کسی دن خود بھی ملنے آؤ گے. خود کو آئینے میں کم دیکھا کرو، ایک دن سورج مکھی بن جاؤ گے. کہ وہاں اس نے جانے کی بات کی، یہاں میرا چہرہ اتر گیا. میرا آئینہ مجھے دیکھ کر میرے خال و خط سے مکر گیا. وہ میرا نہیں بھی تو کیا ہوا، مجھے اس کی خوشیاں عزیز ہیں. اسے پہلی بیٹی عطا ہوئی، میرا گھر کھلونوں سے بھر گیا. میرا نہیں بھی تو کیا ہوا، مجھے اس کی خوشیاں عزیز ہیں. اسے پہلی بیٹی عطا ہوئی، میرا گھر کھلونوں سے بھر گیا. میں محبتوں کی قبیل سے کسی گھر کا آخری فرد ہوں. کہیں چاند دیکھا تو رو پڑا، کہیں پھول دیکھے تو ڈر گیا. تو پکارتا نہ پھرے کہیں مجھے دشت زوم گریز میں. میں ہوں ایک لمحہ رائے گاں، میں گزر گیا تو گزر گیا. کیا کہنے. اچھا حافظ صاحب، کوئی ایسا کلام جو آپ اکیلے میں گنگناتے ہوں، پڑھتے ہوں اور آپ کو بہت مزہ آتا ہو؟ ہمارا ایک دوست ہے مدثر، اچھا. پچھلے دنوں میں نے اس کا ایک شعر پڑھا سرائکی میں. کہندے کہ وین ہاسے وین جیمن جوگیے، وین ہاسے وین جیمن جوگیے، تو سانو ٹولکی تے گا لیا. اور ایسے بہت سارے شعر ہیں جو مطلب میرے ساتھ رہتے ہیں. نہیں، دوسروں کی نہیں، آپ کی کلام کی بات کر رہے ہیں. اپنے تو not about others. اپنے تو ساری شاعری، وہ کبھی میری اماں کو کوئی بولے نا، میرا بہن یا میرے بھائی، کہ آپ حافظ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، تو وہ یہ کہتی ہے کہ گڑ کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جو میٹھی نہ ہو. تو شاعری اولاد کی طرح ہوتی ہے. مجھے تو اپنی ساری اولادیں زیادہ پیاری ہیں obviously. تو ان میں سے ایک دو میں سنا دیتا ہوں کہ موسموں کے تغیر کو بھانپا نہیں، چھتریاں کھول دیں، زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دیں. ہم مچھیروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے، تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندھی کشتیاں کھول دیں. اس نے صحراؤں کی سیر کرتے ہوئے ایک شجر کے تلے اپنی آنکھوں سے اینک اتاری کے 2 ہرنیاں کھول دیں. اور اس نے وادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا.
اس کی آواز پر کوہ پیماؤں نے رسیاں کھول دیں. واہ واہ. آج ہم کر چکے عہد ترک سخن پر رقم دستخط. آج ہم نے نئے شاعروں کے لیے بھرتیاں کھول دی. واہ بھائی کیا کہنا ہے. اچھا حافظ صاحب کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ داد کے لالچی بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ داد دینے کا وقفہ ہی نہیں دیتے، اتنی تیزی سے کلام پڑھ جاتے ہیں. تیرے ساتھ رہ کے جو شخص بیدار ہو، جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سوگوار ہو، لعنت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار. اب اتنی دیر بھی نہ لگا، یہ نہ ہو کہیں تو آ چکا ہو اور تیرا انتظار ہو. دن رات بہ رہی ہے توقف کیے بغیر، جیسے یہ آنکھ آنکھ نہ ہو آبشار ہو. میں پھول ہوں تو پھر تیرے بالوں میں کیوں نہیں، تو تیر ہے تو میرے کلیجے کے پار ہو. ایک آستین چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر حافظ تم آدمی تو بہت شاندار ہو. بہت اچھے. یہ عادت باقی آپ نے چھوڑ دی ہے؟ ابھی ہے عادت، لیکن وہ لوگوں نے مینشن اتنی کر دی ہے نا، میں کرنے میں لگتا ہوں ذہن میں آ جاتا ہے. اینا نے وحید لالہ نے زیادہ توجہ. ابھی بھائی کبھی ایسا ہوا شعر سناتے ہوئے آپ کے سب کانشیس میں چل رہا ہوتا ہے یار میں ہاتھ یوں کروں، اللہ کی قسم ہوتا ہے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے میرے ذہن میں آتا کہ میں ایسے کئی دفعہ ایسے میں نے روکا ہے تو گھڑی ٹھیک کر لی. اسی جڑا ہے نا میں شعر سناتے سناتے ہیں بیمار ریسلر ہوندا ہے تسی میری توجہ بھائی یار رنگے جی الٹی کرتی یار تو لڑن آیا کی کر. نہیں شعر سناتے سناتے نا میں اس سے جب اس کا ہاتھ مانگنے گیا تو اس کے باپ نے آستینیں چڑھا لی. حافظ بھائی یہ وہی گھڑی ہے جو تحفے میں دی تھی کسی کو؟ نہیں یہ دوسری ہے، کسی نے مجھے تحفے میں. اچھا بھائی یہ سچ ہے کہ آپ رات کو بالکل بے دریغ دوستوں ہاں جی تحفے دے دیتے ہیں اور صبح واپس لینے پہنچ جاتے ہیں؟ ہاں جی. مینوں نا اصل پیار آندا لوگاں تے، صبح اٹھ کے مینوں لگدا ہے کہ نہیں یار لٹیا گیا. پیار کے قابل ہی نہیں سی. نہیں پیار کے قابل تھا لیکن میں اپنی چیزیں کیوں دوں یار، ایک بندہ پیارا ہے تو. اچھا حافظ صاحب آپ کو دیکھ کے یہ تو کنفرم ہے کہ آپ دل ٹوٹنے سے شاعر کم از کم نہیں بنے، کیونکہ ان کی ہر بات میں اتنا لافٹر ہے، اتنی جھکتے ہیں ماشاءاللہ کیا کہنے. تو آپ شاعری کی طرف کیسے آئے؟ نہیں میں بیسیکلی شاعر ہی ہوں، یہ تو بعد میں نہیں اب آپ نے لائن بدل دی ہے باقی. نہیں یہ بھی بس ایسے ہی کی طرف سے آفر ہوئی اور نہیں پہلے نا اصل میں کیا ہوتا تھا کہ مجھے ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میں ہمیشہ شاعر کے نام سے ہی جانا چاہوں، مجھے اور کوئی آئیڈینٹی چاہیے بھی نہیں تھی. لیکن چونکہ میں خوش رہنے والا آدمی ہوں، خوش رہتا ہوں، میرے سارے دوست ہی ایسے ہیں جو ہم آپس میں جو ہے جگت وگت کر لیتے تھے، گپ شپ لاتے. چونکہ اب وہ جیسے کبھی ٹک ٹاک میں بیٹھ جانا، ادھر رینڈم اگر بات کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا لوگوں تک آتے آتے لوگوں کو پتہ لگ گیا، ورنہ یہ تو بس اپنا پرسنل یہ معاملہ. ورنہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں چاہتا ہوں بس میں صرف شاعر ہی ٹھیک. ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے عورت، نثری نظم ہے. یہ نظم سنیے ذرا. جب کائنات نے پہلی بار آنکھ کھولی اور خلا کی گود میں وقت نے پہلا آنسو ٹپکایا تو عورت نے اسے چپ کرایا، یوں وہ پہلے آنسو کی ماں بنی. پہلے آنسو کی ماں بنی. جس کے دودھ نے فلسفیوں کو پالا، جس کے گیتوں نے جنگجوؤں کو لوریاں دیں، جس کے آنچل نے رسولوں کو سایہ دیا، جس کی خاک سے ولیوں نے وضو کیا، جس کی پیشانی کی جھریوں میں وقت نے پناہ لی، جس کی کوکھ میں بچے زمانے دعائیں تقدیریں اور کہکشائیں پلتی ہیں، جس کے چولہے سے تہذیب نے پکا ہوا اناج کھایا. عورت آدم کی تنہائی ہے، نہ پسلی سے کم نہ دل سے زیادہ. غصے میں آتی ہے تو اس کی آنکھوں کے نیچے سوئے ہوئے خدا جاگ جاتے ہیں. اداس ہو تو روتی نہیں، موسم بدل دیتی ہے. جو یمراج سے لڑ کر اپنا شوہر واپس لا سکتی ہے، جو وشنو کے وشواس سے زیادہ اٹل ہے. عورت شانتی ہے، بھکتی ہے، یدھ ہے، آشیرواد ہے، اور وہ شراب بھی جو نسلیں بدل دیتا ہے. جس کی محبت کسی گڑیا کو ماں بنا دے، جس کی گود میں دیوتا سوتے ہیں. وہ ایک ماں ہے جس کی کوکھ سے پیغمبر، عاشق، شہید اور ظالم جنم لیتے ہیں. جس کے آنچل میں روٹی، دعا اور دھرتی چھپی ہے، جس کی ہنڈیا میں وقت گلتا ہے، جس کی چولہے کی کتھاؤں میں راتیں چھپی ہیں، جس کے چولہے کی راکھ میں کتھائیں چھپی ہیں، جس کی اوڑھنی نے روتی راتوں کو ڈھانپا، جس کے گیلے آنچلوں سے بچوں کے بخار اترے، جو فاتحوں کے زخم چومتی ہے، جس کی چوکھٹ پہ رستم روتے ہیں. وہ خود کو روٹی کی طرح تقسیم کرتی ہے، باپ کی گود میں، محبوب کی باہوں میں، بچوں کے بستروں میں،
اور رات کے اندھیروں میں اپنے جسم کی قیمت پر کسی کی بھی صبح خرید سکتی ہے. خود کو روٹی کی طرح تقسیم کرتی ہے. Beautiful. Excellent. Excellent.